بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کہانی کا عنوان ہے جادوئی غبارے۔ ایک روشن دوپہر دونوں بہنیں ہانیہ اور ازل اپنے کمرے میں کھیل رہی تھی۔ ان کے چاروں طرف ان کے پسندیدہ کھلونے تھے۔ ان کا کمرہ رنگوں اور قہقہوں کا حیرت کدا تھا اور وہ اپنی تخیلاتی دنیا میں خوش و خرم تھی۔ ایک مانوس سریلی آواز گلیوں میں گونجی۔ یہ غبارے بیچنے والے کا خوشگوار گانا تھا، ایک جانی پہچانی دھن جو دور دور کے بچوں کو اشارہ کرتی تھی۔ اپنے گھر کے آرام دہ حدود سے بہنوں نے غبارہ فروش کی گاڑی کے پاس سے گزرنے کی آواز سنی۔ ہانیہ کے کان کھڑے ہوئے اور وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھیں جوش و خروش سے پھیل گئی۔ ازل اپنی بہن کے اچانک دلچسپی کے بارے میں متجسس ہو کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ غبارہ فروش، رنگین غبارے برائے فروخت، دکاندار نے آواز لگائی جب وہ اپنے ٹھیلے کے ساتھ محلے میں گھوم رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں پھیل گئی اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ پرجوش نظروں کا تبادلہ کیا۔ ازل، اس نے سرگوشی سے کی، کیا تم نے سنا؟ غبارہ فروش یہاں ہے۔ ازل نے تالی بجائی، اس کی آنکھیں امید سے چمک رہی تھیں۔ غبارہ، ہانیہ آپا، غبارہ۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے چہرے کھڑکی کے شیشے سے دبے ہوئے تھے جب انہوں نے غبارہ فروش کی ٹھیلے کو قریب آتے دیکھا۔ ٹھیلے کو تمام شکلوں اور رنگوں کے محترق غباروں سے مزین کیا گیا تھا، جیسے خوشی کی تیرتی ہوئی قوس قزح۔ ہانیہ دوڑتی ہوئی ابو کے پاس گئی۔ ابو، غبارے والا یہاں ہے، ہانیہ نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں بے تابی تھی۔ ان کے والد یہ جانتے تھے کہ جو خوشیاں غبارے ان کے بیٹیوں کے چہرے پر لاتے ہیں۔ مسکرا کر کہا، کیا ہم کچھ غبارے لے آئیں؟ ہانیہ اور ازل کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک اٹھی اور وہ جلدی سے اپنے والد کو دروازے کی طرف کھینچنے لگی۔ ان میں جوش و خروش دوڑ رہا تھا۔ ان کے دل رنگ برنگے غباروں کے ساتھ رقص کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، بہنوں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا۔ غبارہ بیچنے والے کو پکڑنے کے لیے بے چین تھی۔ غبارہ فروش کا ٹھیلا ہر رنگ کے غباروں سے مزین تیرتے ہوئے جلوس کی طرح گلی میں بہتی ہوئی داخل ہو رہی تھی۔ باپ اپنی بیٹیوں کے جوش و خروش پر قہقہہ لگا کر دکاندار کی گاڑی کے قریب پہنچا۔ غبارہ فروش، ایک خوش مزاج آدمی جس کی آنکھ میں چمک تھی، بچیوں کے برابر گھٹنے کے بل ٹیک لگا کر بولا، خوش آمدید بچیوں، آج آپ کس رنگ کے غبارے پسند کریں گی؟ ہانیہ نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو جواب دینے کے لیے بہت پرجوش تھی، اور پھر ایک روشن گلابی غبارے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، برائے مہربانی۔ ازل نے اپنی پسند کے ساتھ چمچماتی پیلے غبارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پیلا، برائے مہربانی۔ ان کے والد نے دکاندار کو قیمت ادا کی اور دونوں بہنوں نے اپنے غبارے مضبوطی سے پکڑ لیے۔ ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے اور ان کی ہنسی گلیوں میں گونج رہی تھی۔ جب وہ گھر واپسی کا سفر کر رہے تھے تو غبارے ان کے سروں کے اوپر اڑتے اور لہراتے تھے۔ ان کے رنگ آسمان کے چادر پر جادوئی کہانی بن رہے تھے۔ ہانیہ اور ازل نے حیرت سے دیکھا۔ ان کے دل اس سادہ سے خوشی سے بھر گئے جو غبارے کے جھومنے لہرانے سے آ سکتی ہے۔ آپ کا شکریہ بابا جان، غبارے کے لیے آپ کا شکریہ، ہانیہ اور ازل نے یک آواز کہی۔ ان کی تشکر بھنور کی طرح پھیل رہی تھی۔ گھر میں بچیاں اپنے غباروں کے ساتھ گھومتی پھرتی اور رقص کرتی۔ ان کی ہنسی سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وہ اپنے نئے خزانے کی خوشی میں مگن تھی۔ ان کی تخیلات آسمان میں رنگین مہم جوئی کی کہانیاں رنگ رہے تھے۔ جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا اور سورج افق کے نیچے ڈوب گیا تھا، بچیاں اپنے باپ کے قریب سمٹ کر جا بیٹھی۔ اب بھی اپنے قیمتی غبارے پکڑے ہوئے تھی۔ غبارے صرف ہوا بھرے سجاوٹ کے سامان نہ تھے، بلکہ وہ اپنے پیارے والد کے ساتھ مشترکہ ایک خاص لمحے کی نشانی تھے۔ ہر ایک کے ماتھے پر بوسہ لے کر ان کے والد نے سرگوشی کی، تم میری چھوٹی مہم جو ہو، جو ہمیشہ روزمرہ کی زندگی میں کسی نئی مہم کی تلاش کرتی ہوئی میری زندگی رنگین اور خوشگوار بناتی ہو۔ دونوں بہنوں نے قہقہہ لگایا اور اپنے غباروں کو قریب کر کے پکڑ لیا، یہ جانتے ہوئے کہ سادہ ترین لمحات کو بھی انتہائی مسحور کن بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے گھر کی گرمائش میں دن کی روشنی کی آخری نشانات کے ساتھ آسمان کو ارغوانی اور سونے کے رنگوں میں رنگتے ہوئے بہنیں سونے کے لیے روانہ ہو گئی۔
ان کے خواب دلکش رنگوں اور دن کے غبارے کی مہم جوئی کی مسحور کن یادوں سے بھر گئے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو براہ مہربانی میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنی مفید مشوروں سے ضرور نوازیں۔ شکریہ۔